السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے۔ میں مبصر منظور گیری آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی سے آپ کو روبرو کرانا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اکثر ایک کہانی سنی ہوگی، کتابوں میں پڑھی ہوگی، یوٹیوب پر سنی ہوگی، لیکن ایک بار اس مبصر ناچیز کی زبانی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہوتی ہے جو ایک مزدور طبقے سے بلانگ کرتا ہے۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا اور پھر وہی روزمرہ کی زندگی سے گھر لوٹ کر آتا۔ ایک بار وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا تو اس کی نظر ایک سانپ کے بچے پر پڑتی ہے۔ اکثر ہم لوگ سانپوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، لیکن اس شخص نے ہمت کی اور سانپ کے بچے کو دیکھا۔ اس کو زخم لگے ہوئے تھے، اس کے اوپر پتھر برسائے گئے تھے۔ اس کو اس سانپ پہ ترس آ جاتا ہے، اس کو وہ گھر لاتا ہے۔ اس کی بیوی بچے کہتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ سانپ کو گھر لایا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں کرے گا، زخم آئے تھے اور مجھے ترس آ گیا اور میں نے اس کو گھر لایا۔ تو وہ شخص سانپ کی مرہم پٹی کرتا ہے، جیسے بھی اس کو آتا تھا اس نے ویسے کیا، اس کو ٹھیک کر دیا۔ بہرحال دن بیت گئے، مہینے بیت گئے، سال گزر گئے، سانپ کا بچہ بھی دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا۔ اس مالک کے ساتھ پالتوانہ تعلق بن گئے اس کے ساتھ، تو وہ آس پاس کے لوگوں میں مشہور ہو گیا، مقبول ہو گیا کہ فلاں شخص ہے، اس نے سانپ پالا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ تو دھیرے دھیرے اس شخص کی مقبولیت پورے محلے میں، قصبے میں، گاؤں میں، پورے شہر میں مقبول وہ شخص ہو جاتا ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد گاؤں میں بیٹھک ہوئی تھی۔ لوگ اکثر گاؤں میں بیٹھا کرتے ہیں، اپنے دن بھر کے حال سنایا کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہ شہروں کی طرح زندگی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں، لیکن گاؤں میں اکثر لوگ شام کو بیٹھ کر اپنے دلوں کا حال اپنے دوستوں کو، اپنے رفیقوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سنایا کرتے اور کسی چائے کی ٹپری پر بیٹھ کر چائے پیا کرتے۔ اسی طرح ایک آواز آئی کہ فلاں شخص جس کے پاس سانپ تھا وہ مر گیا۔ سب حیرت میں، یہ تو ابھی جوان تھا، موت کی عمر تو نہیں تھی۔ بہرحال موت تو آنی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیسے ہوا؟ اکثر لوگ پوچھتے کہ موت کی وجہ کیا ہوئی، تو کہا کہ جو اس نے سانپ پالا تو اس نے ڈسا۔ سب پریشان، یار یہ تو اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا، ہم بھی پریشان، آپ بھی پریشان، بھائی کیا ہو گیا؟ لوگ آ گئے، گھر آ گئے ماتمداری کے لیے، رشتہ دار آ گئے، دوست آ گئے، جیسے بھی ان کے رواج تھے۔ دفن شفن کیا، کفن شفن ہو گیا۔ گھر بیٹھے بات ہو رہی ہے، اس کا بیٹا غمزدہ بیٹھا رو رہا ہے، اس کی بیوی اشک بہا رہی ہے، اس کی اولاد اشک بہا رہی ہے۔ تو بیٹے سے کسی دوست نے پوچھا، اے میرے دوست، آپ مجھے بتاؤ یہ حل کیسے ہوا؟ ہم نے سنا کہ سانپ نے ڈسا۔ ان کی تو بڑی آپس میں وہ سانپ کے ساتھ تھی کہ وہ پالتو بنایا ہوا تھا اس کو، تو ایک پالتو جانور کیسے؟ بولا ایک بار ہم شام کا کھانا کھا رہے تھے، جس کو شہروں میں ڈنر کہا کرتے ہیں، تو ہم لوگ بیٹھک کہتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا۔ تو ہم نے سانپ کو ایز یوزول دودھ پروسا، ہم نے کھانا ختم کیا، سانپ نے بھی دودھ ہم سے پہلے ختم کیا، مگر وہ انتظار کر رہا تھا کسی بات کا۔ تو اپنے مالک سے کہتا، مالک، تو میرے والد نے کہا ہاں۔ تو کہا جو آپ نے مجھے پالا پوسا، میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میری ایک فطرت ہے، وہ ڈسنا ہے، وہ میں ڈسنا ہوں، تو آپ خیال رکھیں، میں آپ کو بھی ڈس سکتا ہوں، آپ کے پریوار کو بھی ڈس سکتا ہوں۔ مالک پریشان، اس نے اس چیز کو ایسے لے لیا کہ نہیں، یہ کہاں کرے گا، میں نے اتنے بار اس کو پالا پوسا، وہ مردہ حالت میں ہوا تھا، اب مرنے کو تیار تھا، میں نے بچا لیا اس کو، یہ ایسا کیا؟ تو اس نے وہی کیا جو اس کے بتایا۔ میرے دوستوں، میرا کام آپ کو کہانی سنانا نہیں تھا، آپ کو دنیا کی حقیقت سے روبرو کرانا تھا۔ دنیا میں سب سے جو پاکیزہ لوگ ہوتے وہ آپ کے ماں باپ ہوتے، بھائی بہن ہوتے۔ ان کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ کتنا ہے، وہ آپ سے بنا مطلب محبت کرتے ہیں۔
उस मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। इनकी वो खूबसूरत जो शख्सियत माँ बाप की होती है, अगर दुनिया की नज़रों में वो कितने भी बुरे हो, लेकिन अपने बेटे के लिए वो हमेशा वो एक प्यार की नज़र, वो उसके लिए खूबसूरत ज़िंदगी, खुशहाल ज़िंदगी। वो खुद चटाई पर सोना पसंद करते हैं, लेकिन अपने उस बेटे को एसी भरे कमरों में, फैन भरे कमरों में, खूबसूरत आलीशान कमरों में देखना पसंद करते। कहते हैं कि हम ये गुर्बत देखें, ये सख्ती देखें, मगर हमारा बेटा इस चीज़ को ना देखे। तो अपनी शख्सियत को पहचानो, अपना वक्त वहाँ खर्च नहीं करो, दोस्तों में, रिश्तेदारों में। ये सब झूठी, ये सब झूठी शान है। कुछ रिश्तेदार, ये नहीं बोलूँ, कुछ रिश्तेदार भी बड़े मोहब्बत वाले होते, कुछ दोस्त भी बड़े मोहब्बत वाले होते, मगर अक्सर मैंने देखा कि जो खसलत, वो शख्सियत होती है, वो आपके साथ वही हो जाता है। हम दूसरे के साथ अच्छा चाहते हैं और वैसा हमें वापस नहीं मिलता है। तो खुद को उस चीज़ से बचाना है ताकि कल वो प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों से दूर लेना, क्योंकि कब वो दस के ले जाए और पता नहीं चले। हमें इन चीज़ों से दूर रहना, क्योंकि दुनिया इतनी तेज़ हो गई है मेरी जान कि पैसा दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत है, लेकिन माँ बाप के लिए, भाई बहन के लिए, कुछ रिश्तेदारों के लिए नहीं। पैसा उनके लिए मूल्य नहीं रखता है जितना इंसान वो रखता है। तो एक शायर ने खूब कहा है, पैसा तो खुदा नहीं लेकिन खुदा से कम नहीं। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अपने कामों को अच्छे से निभाओ, अपनी रिश्तेदारियों को अच्छे से निभाओ, मगर इतना इमोशनली अटैचमेंट किसी जगह ना करो कि आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको इमोशनली अटैचमेंट होना है तो अपने माँ बाप के साथ रहो, क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर तेरे को रिजिक नहीं मिलता है तो तू माँ बाप के चप्पल और जूते उठा और सर पे रख दे, फिर अल्लाह कैसे रिजिक भेजता है। तो ये इंसान की खूबसूरत फितरत है, उसके पास उसका माँ बाप है, एक शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत अल्लाह ने दी है, इतना बड़ा राहगुजार अल्लाह ने दिया है। तो बाकी उन जगहों पर आप वक्त ज़ाया ना करें जिन जगहों पर आपको रोक कर वापस आना पड़े, बिलबिला कर वापस आना पड़े, और अक्सर आपके माँ बाप उस चीज़ में आपको सपोर्ट करते हैं। इससे बेटर है कि आप अपना बेहतरीन वक्त अपने माँ बाप के साथ व्यतीत करें, ताकि वो किरदार, वो शख्सियत आपके अंदर आए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से रुखसत होना चाहता हूँ। अस्सलाम।